بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ مریسیع سے واپسی پر دو صحابہ کا پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک حضرت سنان رضی اللہ عنہ انصار میں سے تھے اور دوسرے جہجہ بن سعید الغفاری مہاجرین میں سے تھے۔ جہجہ بن سعید نے سنان کو اپنے ہاتھ سے مارا تو سنان نے آواز لگائی یا انصار، اور جہجہ نے آواز لگائی یا قریش۔ اوس اور خزرج کے قبیلے انصار کی طرف دوڑے اور مہاجر نے مہاجر کی طرف دوڑ لگا دی، تلواریں تک نکل آئیں اور ایک دوسرے پر رکھ دیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے یہ معاملہ دیکھا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگا، لیکن کچھ صحابہ کرام درمیان میں ہو گئے اور خون و خرابہ جو درپیش تھا اس کو رفع کیا۔ دونوں صحابہ کی ایک دوسرے سے صلح کروائی اور سنان نے خود کو مارنے کا حق چھوڑ دیا اور اپنے مہاجر صحابی بھائی کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا۔ یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی، مگر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس بات کو صحابہ کرام میں پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنانا چاہا اور انصار صحابہ سے کہا کہ یہ سب وہ ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ کیا ہے۔ ان مہاجرین کو اگانے کے لیے زمینیں دیں، دولت دی، رہنے کو گھر دیے، کھانے کو روٹی دی، لیکن آج یہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور ہمیں ہی مار رہے ہیں۔ جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو ضرور وہاں سے نکال دے گا۔ اس بات سے عبداللہ بن ابی نے خود کو عزت والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ذلت والا مخاطب کیا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سن لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر سب بتا دیا۔ اس وقت وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن ابی بھی موجود تھے۔ یہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کی طرح نہیں تھے، بلکہ ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو جا کر مدینے کے راستے میں بیٹھ گئے اور اپنے باپ رئیس المنافقین کا انتظار کرنے لگے۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول گھوڑا دوڑاتا ہوا اس راستے پر آیا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو پکڑ لیا اور باپ کو ایک زوردار جھٹکے اور غصے سے نیچے اتارا اور کہا، ٹھہر جا اے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ باپ نے بیٹے کا ایسا رویہ دیکھا تو تعجب سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بیٹا ہمیشہ باپ کی عزت کیا کرتا تھا، مگر اس بار باپ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے بیٹے نے باپ کی پرواہ نہ کی اور اپنی تلوار کھینچ کر باپ پر تان لی اور کہا، اللہ کی قسم اے عبداللہ بن ابی، تم اس وقت تک اس راستے سے نہیں جا سکتے جب تک تم یہ نہ کہو کہ ذلیل تم خود ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن ابی خاموش رہا تو بیٹے نے جھٹک کر کہا، ابن ابی، آج تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون، اور کہا کہ اللہ کی قسم تو مدینہ تب تک نہیں جائے گا جب تک یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول خود ذلیل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا ان الفاظ کے کہے بغیر کسی طرح نہیں چھوڑے گا، تب اس نے بیٹے کے کہنے پر یہ الفاظ کہے۔ اس پر بیٹے نے باپ کو کہا کہ اب تم جا سکتے ہو۔ قرآن نے یہ واقعہ ایسے بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ گئے تو ضرور نکال لے گا جو بڑی عزت والا ہے اسے جو نہایت ذلت والا ہے۔ معزز سامعین، بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی عزت والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک کہ اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔